کی عبادت سے تو آنکھیں بھاری پڑ گئیں, عبادت ہلکی ہو گئی. اللہ نے فرمایا اس کی عبادت تو اب ہو گئی آنکھوں پہ ختم, اب اسے جہنم میں ڈال دو. رو کے کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے, مجھے عبادت سے نہیں اپنی رحمت سے بخش دے پروردگار, اپنی رحمت سے بخش دے. ایک آدمی کچھ دنوں پہلے ہسپتال میں گیا, ہسپتال میں اسے سانس لینے میں دقت تھی, بوڑھا آدمی تھا. ہسپتال میں گیا تو اس کے آکسیجن لگا, جب آکسیجن لگا تو 1.5 دن میں چھٹی ہو گئی, ٹھیک ہو گیا, صحت مند ہو گیا. تو ہسپتال سے اسے بل ملا 90,000 کا بل. اس نے اپنے ہاتھ میں لیا تو رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا زیادہ بل لگتا ہے تو کچھ ہم کم کر دیں گے. بڑے میاں آپ گھبرائیے نہیں, ہم بل کم کر دیں گے. تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا ڈاکٹر صاحب گھبرا نہیں رہا ہوں, اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ آپ کا پورا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا پھر رو کیوں رہے؟ کہ رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ کے آکسیجن سے میں نے سانس لیا 1.5 دن تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھال دیا, اور میں 80 سال کا بوڑھا اللہ کی ہواؤں میں سانسیں لے رہا ہوں. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہواؤں میں سانس لینا. میں بیمار نہیں ہوں تو کتنا شکر ہے مجھے ادا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. کوئی بیمار ہے, ہم بیمار کو آج تک دیکھنے بھی نہیں جاتے. میرے غوث العظم میرے شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تمہارا کوئی رشتہ دار نہ بھی ہو, تمہارا پڑوسی بیمار نہ بھی ہو, پھر بھی تم اسپتالوں میں حکیموں کے پاس جایا کرو بیماروں کو دیکھنے. جب تم بیماروں کو دیکھنے جاتے ہو تمہارا دل جو ہے نا وہ زندہ رہتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث قدسی ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ فرمائے گا بندے میں تجھ سے ناراض ہوں. بندہ عرض کرے گا مولا کیوں؟ کہ اس وجہ سے آج تو میاں کوئی کسی کو دیکھنے ہی نہیں جاتا, دیکھنے اسے جاتے ہیں جو آپ تمہیں دیکھنے آیا ہو. نہ کوئی کسی کی بیماری کو دیکھنے جاتا, نہ رواداری رہی, نہ محبتیں رہی ہے. اب تو جنازے میں بھی اس کے جاتے ہیں جو تمہارے گھر آیا ہو ہے. اور غوث العظم فرماتے ہیں سب کے جایا کرو بیماری میں, سب کو دیکھا کرو. اللہ فرمائے گا قیامت کے دن ایک بندے سے او بندے میں تجھ سے ناراض ہوں. عرض کرے گا مولا کیوں؟ تو عرض کرے گا تو رب فرمائے گا او بندے میں بیمار ہوا تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. بندہ عرض کرے گا مولا تو بیماری سے پاک ہے, تو اللہ ہے, تو کب بیمار ہوتا ہے, تو شفا دینے والا ہے. اللہ فرمائے گا تیرا ایک پڑوسی مومن مسلمان بیمار ہوا تھا, اگر تو اسے دیکھنے چلا جاتا نا تو ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے میری عیادت کر لی ہے. حضور فرماتے ہیں جب کوئی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے جب تک گھر پلٹ کے نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. یار ہم جیسے گنہگار, بدکار, سیاکار اور 70,000 معصوم فرشتے دعا کریں, مگر ہم تو نہیں جاتے کسی کو دیکھنے. میں جاتا ہوں, میں بیمار کو دیکھنے جاتا ہوں اسپتال میں دلی میں. میں جب بھی دلی جاتا ہوں میرے کچھ دوست ہیں, ان سے کہتا ہوں مجھے اسپتال میں لے چلو, مجھے دنیا سے تھوڑی محبت ہو گئی ہے, جا کے دیکھ تو لوں کیا حال ہے. تو جب میں ایک دن اسپتال میں گیا تو ایک آدمی نے مجھے بلایا قریب میں اور کہنے لگا مولانا دیکھو مجھ پہ جیگوار ہے, مجھ پہ BMW ہے, مجھ پہ مرسڈیز ہے, مجھ پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے, مگر میرے کسی کام کا نہیں ہے. مجھے کینسر ہو چکا ہے, کچھ دنوں کے بعد میں مر جاؤں گا. کسی کی کڈنیاں خراب ہو گئی. کینسر جسے ہو جائے وہ جیتے جی مر جاتا ہے. میری بہنیں غور سے میری تقریر سنیں اور آپ بھی سنیں, جیتے جی مر جاتا ہے وہ آدمی جسے کینسر ہو جاتا ہے, کہیں کا نہیں رہتا. اس کے سامنے ہنسو تو وہ ہنستا نہیں, اس کے سامنے روتا نہیں. کیسا انسان. میرے پاس ایک خبر آئی, کہنے لگے سید صاحب فلاں کو کینسر ہو گیا. میں نے کہا اچھا. کہنے لگے سید صاحب اسے لوگوں نے اس کے گھر والوں نے اسے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. میں کہنے لگا یار کیسی بات ہے, جن کے لیے اللہ کو چھوڑا تھا انہوں نے ہی اللہ پہ چھوڑ دیا, یعنی ان لوگوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اور بندہ روتا ہے اور رو کے کہتا ہے کسی کی کڈنیاں خراب ہیں, کسی کو جو ہے بلڈ پریشر ہے, کسی کو شوگر ہے, اور کسی کے گھر میں بچے اپائج پیدا ہو گئے. اگر آپ کے گھر میں اپائج بچے نہیں ہیں تو شکر ادا کیجئے. جس گھر میں اپائج بچے ہوتے ہیں وہ پورا گھر اپائجوں والی زندگی گزارتا ہے. ابھی 1 سال پہلے ہندوستان کے ممبروں پہ نعت پڑھتا تھا ایک مشہور شاعر, نام ہے اس کا عنبر مشاہدی. کچھ دنوں پہلے اس کی دونوں کڈنیاں فیل ہو گئیں میرے بھائی کی. آج وہ ڈائلیسس ہوتا ہے اس کے, وہ بھی جلسے کی چکا چوند میں رہتا تھا, وہ بھی روز تاریخوں پر جاتا تھا. کیا اسے پتا تھا میری طبیعت خراب ہو جائے گی؟ نہیں. مگر آج اس کے بچے روتے ہیں, اللہ اس کو شفا عطا کرے, میرا رب اس کو شفا عطا کرے. اگر میری کڈنیاں خراب نہیں ہیں تو مجھے شکر ادا کرنا چاہیے تھا میری بہن. اگر تجھے بیماری نہیں ہے تو تجھے پوری رات اللہ کے سامنے
گڑ گڑانا چاہیے تھا، مگر میں نہیں گڑ گڑاتا، میں شکر نہیں ادا کرتا اللہ کی دی ہوئی صحت پر۔ ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب اگر آپ کا بچہ یتیم نہیں ہوا ہے اب تک تو آپ شکر ادا کیجئے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا اگر آپ انتقال کر گئے ہوتے، آپ کے بچے یتیم ہوتے تو پھر بولو کیا ہوتا، کیسے وہ دوسروں کو منہ دیکھ رہے ہوتے۔ میں نے سوچا آپ بات تو صحیح کہتے ہیں، کون میرے بچوں کی اسکول کی فیس دیتا، کون میرے بچوں کو چاکلیٹ لا کے دیتا، کون میرے بچے کیسے بے سہارا ہو جاتے۔ اگر میں اپنے بچوں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے کہنا چاہیے تھا یا اللہ تیرا شکر ہے، مگر میں تو مسلسل اللہ کو بھول چکا ہوں، اے میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ راستے میں گزر کے جاتا تھا، میرے جوتے ٹوٹ گئے، اور جب جوتے ٹوٹ گئے ٹوٹ گئے تو پیروں میں چلتے چلتے چھالے پڑ گئے، گرم زمین تھی، چھالے پڑے تو پھر چھالے پھوٹ گئے، زخم ہو گئے۔ میں نے دعا مانگی یا اللہ اتنا تو عطا کر دے، اتنا تو عطا کر دے میں جوتے خرید دوں۔ کہتے ہیں میں جب آگے گیا اور میں ایک موڑ پہ دیکھا تو ایک آدمی تھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں سجدے میں گر کے بولا مولا مجھے معاف کر دے، میرے دونوں پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ پروردگار یار اگر آپ کے پاس پاؤں ہیں تو شکر ادا کر دو، آپ کے پاس چھت ہے تو فٹ پاتھ پہ سونے والے آدمی کو دیکھ کے شکر ادا کر دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب اس کے دل میں ایمان پیدا کرتا ہے جو اپنے نیچے کو لوگوں کو دیکھ کے شکر ادا کرتا ہے، مگر آج ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ اور صاحبو اللہ کا شکر ادا کرو، بے شمار نعمتیں تمہارے پاس ہیں، ناشکری مت کرو اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ نعمتیں بڑھا دے گا۔ سمجھ آ رہی میری باتیں آپ کے؟ سمجھ آ رہی ہیں آپ کے؟ اب ذرا غور تو کریں، آپ ذرا توجہ تو کریں۔ آج ہم حضور کو یہ اکثر بھول گئے۔ آپ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں پریشانیاں بہت دیکھی ہیں، ہے نا؟ حضور کی زندگی بیان کر دوں تھوڑی سی؟ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ بولو آپ لوگوں کا دل لگ رہا ہے بھائی؟ سب نوجوانوں تمہارا دل لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے دل؟